نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آج انشاءاللہ ہم نے غسل کا بیان پڑھنا ہے۔ غسل جنابت کا طریقہ۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، یعنی صاف کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں صابن اس طرح سے اویلیبل نہیں تھا تو مٹی سے صفائی کی جاتی تھی۔ پھر اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسح کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ اس غسل میں پورا سر دھل جاتا ہے تو سر کے مسح کا ذکر نہیں ملتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا۔ امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کا مسح ترک کرنا، یعنی امام نسائی نے یہ بات باقاعدہ ایک ہیڈنگ کے ساتھ واضح کی ہے کہ جنابت کے وضو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح نہیں کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسح بھی کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مسح کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس وقت مگ کی سہولت بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، کسی کے پاس ہی ہو تو بڑی بات ہے، لوگ اسی طرح سے بکیٹ سے پانی لیتے تھے چلو بھر کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مگ کی سہولت نہیں تو وہ چلو بھر کر بھی پانی لے سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اگر اس طرح کی سہولت کہیں پر اویلیبل نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے غسل نہیں کرتے کہ ہم تو بغیر مگ کے غسل کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی کی کوانٹٹی میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی کی کوانٹٹی میں وضو بھی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جتنے زیادہ ہم فیسیلیٹیڈ ہوتے ہیں نا اتنے زیادہ وسائل پھر ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پانی کا اگر مگ اویلیبل ہے تو مگ بھر بھر کے کتنا زیادہ پانی یوز ہوگا، آپ سوچیں، بنسبت اس کے کہ اگر کوئی چلو سے نہا رہا ہے تو۔ آبادی میں غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس بارے میں انشاءاللہ ہم حدیث بھی دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات جو یہاں دی گئی ہے، نماز کے لیے غسل جنابت کا وضو کافی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو حدیث بیان کریں گے۔
اب یہاں غسل جنابت کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ مسنون غسل کا طریقہ ہے. بہت سارے لوگوں کو غسل جنابت اور ڈیلی باتھ کا فرق معلوم نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. اگر آپ ہر غسل سنت کے مطابق کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو غسل جنابت اسی طرح ہی کرنا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. آپ صرف ایک روٹین بات لے رہے ہیں تو بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا نہانا بھی عبادت بن جائے گا. کیونکہ غسل جنابت تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ ہم اس پرٹیکولر طریقے کو جو کہ حدیث میں بیان ہوا ہے فالو نہ کریں. ٹھیک ہے، جو ڈیلی بات آپ لیتے ہیں اگر آپ اس میں اس طریقے کو فالو نہیں کرتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو انشاءاللہ آپ کا نہانا بھی عبادت بن جائے گا. اور اس غسل جنابت کے طریقے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، کیونکہ جس عضو سے پورا جسم صاف کرنا ہے سب سے پہلے اس کو صاف کرنا ضروری ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بہت اچھے سے دھویا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو دھویا، اور پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کیا. اور اس وضو میں کس چیز کو مس کیا؟ سر کے مساح کو مس کیا. کیوں؟ کیونکہ جو پہلا سٹیپ ہے اب غسل کا وہ بالوں کو ہی دھونا ہے یا بالوں کی جڑوں کو تر کرنا ہے، اسی لیے اس مساح کی ضرورت نہیں تھی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مساح نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بالوں کو جڑوں تک دھویا، تر کیا اور اچھے سے اس کو گیلا کیا، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالا، اور پھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اس جگہ سے ہٹ کے آپ نے اپنے پاؤں دھوئے اور فائنلی اپنا یہ غسل وائنڈ اپ کیا. تو اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا وضو کے لیے سر کا مساح ضروری ہے تو ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ غسل جنابت کریں گی تو اس وضو میں سر کا مساح ضروری ہے؟ نہیں. تو مساح کے بغیر وضو ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور غسل جنابت وضو کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کہا کہ وضو میں مساح ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر غسل جنابت میں وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر غسل جنابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے اعتبار سے ہمیں تربیہ کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ سر کے مساح کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وضو سے ریلیٹڈ چیز ہے. لیکن جب غسل جنابت کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو سر کے مساح کو ڈراپ کیا اور وہ وضو اسی طرح سے کیا. تو اب اگر کوئی ذہن میں یہ اشکال نہ لائے کہ ہم تو غسل جنابت میں جو وضو کر رہے ہیں اس میں مساح نہیں کر رہے، تو مساح کے بغیر تو وضو نہیں، اور وضو نہیں تو غسل جنابت نہیں، تو پھر ہمارا تو غسل ہی ٹھیک نہیں ہوا. تو ہم ایز اٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہیں تو پھر غسل جنابت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ فقہ کو گڈمٹ نہیں کریں گے. اگر آپ فقہ کو گڈمٹ کریں گے تو اس سے آپ خود کنفیوز ہوں گے، دوسروں کو بھی کنفیوز کریں گے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح نہیں کیا، اور سر کے مسح کے بغیر تو وضو ہی نہیں ہوتا، اور وضو نہیں ہے تو پھر غسل جنابت کیسے ہوگا. تو آپ ان کو کلیریفائی کیجئے کہ وضو کا طریقہ کار الگ بیان کیا گیا ہے اور غسل جنابت کا طریقہ کار الگ بیان کیا گیا ہے. ہاں، وضو اس میں بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو چیز ڈراپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہمیں ایز اٹ از فالو کرنی ہے. اب یہاں جو ہم نے آخر میں یہ بات پڑھی کہ آبادی میں غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے.
حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آبادی میں غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو ہم اپنے گھروں میں بھی جب غسل کرتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آخری بات ہم نے پڑھی، نماز کے لیے غسل جنابت کا وضو کافی ہے، اس بارے میں بھی روایت آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل کو جب وائنڈ اپ کرتے تھے تو نماز ڈائریکٹ پڑھ لیتے تھے، یعنی دوبارہ سے نماز پڑھنے کے لیے وضو نہیں کرتے تھے۔ وہی وضو جو دوران غسل کیا تھا وہی نماز کے لیے کافی ہے۔ کچھ دیگر غسل بھی ہیں جو آپ کی نالج میں ہونے چاہیے۔ غسل جنابت کے بعد اب ان احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں غسل کرنا واجب، مسنون یا مستحب ہے۔ پہلا جو غسل اس ٹاپک میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے جمعے کے دن کا غسل۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں سے ایک دن یعنی جمعہ کو غسل کرے، اس میں سر اور اپنا بدن دھوئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، یعنی وہ اس کو لازم قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں۔ ابن حزم اور علامہ شوکانی نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے، یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کا غسل واجب ہے۔ لیکن جب ہم اس کی مزید تحقیق کرتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن غسل نہ کر سکے تو اس پر گناہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے جو ایک روایت پڑھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ والی، یہ روایت ان لوگوں کی دلیل ہے جو جمعے کے دن کے غسل کو واجب قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے اس میں کیا الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں واجب کا لفظ بالکل واضح طور پر آیا ہے، مگر جہاں تک جمہور کا تعلق ہے وہ اسے مسنون قرار دیتے ہیں اور اس میں وجوب کے حکم کو، یعنی اس حدیث میں جو وجوب کا حکم دیا گیا ہے اس کو تاکید کے لیے سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ ہر بالغ پر جمعے کا غسل واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ تاکید کے لیے استعمال کیے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز جس نے وضو کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا، اور جس نے غسل کیا تو غسل بہرحال افضل اور بہترین ہے۔ اسے مسند احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں 5 حدیث کی کتابوں میں یہ والی روایت آتی ہے جس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ ہیں کہ جمعے کے روز جس نے وضو کیا تو اس نے اچھا اور بہتر کام کیا، لیکن جس نے غسل کیا
تو غسل بہرحال افضل ہے، بہترین ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن صرف وضو کرنا اچھی اور عمدہ عادت ہے، یہ طریقہ مسنون ہے، اور یہ حدیث جمعے کے روز غسل کے حکم کو واجب کرنے والے موقف کو سپورٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کون سی حدیث جو جمعے کے غسل کو واجب کرتی ہے، اس حدیث کو یہ والی حدیث سپورٹ کر رہی ہے، یا اس موقف کو یہ والی حدیث بھی سپورٹ کر رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں کہ جس نے غسل کیا، غسل تو بہرحال افضل اور بہترین ہے، اور غسل جمعہ کو واجب کرنے والی حدیث زیادہ صحیح اور راجح ہے، اور عدم وجوب پر دلالت کرنے والی حدیث سے زیادہ قوی ہے، اس لیے صحیح، راجح اور قوی کو اختیار کرنا زیادہ محتاط طریقہ ہے۔ یعنی جمعہ کے غسل کو واجب کرنے والی حدیث زیادہ صحیح اور راجح ہے، کیونکہ ہم نے جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث پڑھی تھی وہ حدیث بخاری کی ہے، ٹھیک ہے، اور عدم وجوب پر دلالت کرنے والی حدیث سے زیادہ قوی ہے۔ کون سی والی حدیث؟ بخاری کی حدیث، ٹھیک ہے۔ اس لیے زیادہ صحیح، راجح اور قوی کو اختیار کرنا زیادہ محتاط طریقہ ہے۔ اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ کو پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ بخاری والی روایت کو دینی ہے، کیونکہ obviously وہ زیادہ قوی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث میں جمعے کے دن کا غسل واجب نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ واجب کو افضل نہیں کہا جاتا۔ اگر کوئی چیز واجب ہے تو اس کو افضل نہیں کہا جاتا۔ جو لاسٹ ابھی ہم نے حدیث پڑھی حضرت سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے غسل کو افضل کہا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو افضل نہ کہتے، پھر ڈائریکٹ واجب ہی کہتے۔ تو دین کی وسعت بھی پتہ چلتی ہے الحمدللہ۔ اب اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ جمعے کے دن کا غسل واجب ہے یا مسنون، کیا جواب دیں گے؟ مسنون ہے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ اس کو واجب قرار دے دیتے ہیں تو نہ کرنے والے پر گناہ ہے۔ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس غسل کی تاکید بہت ہے، اور غسل کو واجب کرنے والی حدیث قوی ہے، اسی لیے قوی حدیث پر عمل کرنا محتاط طریقہ ہے۔ آپ کو یہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر آپ اس کو کمپلسری کر دیتے ہیں تو جو نہ کر سکے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ غسل مسنون اور مستحب میں آتا ہے، اس سے ہمیں دین کی وسعت پتہ چلتی ہے الحمدللہ۔ ویسے تو ایک مسلمان جمعے والے دن غسل کا اہتمام کرتا ہی کرتا ہے الحمدللہ، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جمعے کی نماز کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، یا اس کا جمعہ ہی نہیں ہوا، یا وہ گناہگار ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے والا غسل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو غسل دینے کی وجہ سے تم پر غسل نہیں، صرف ہاتھوں کو دھو لینا کافی ہے۔ اسے حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابو ہریرہ والی روایت جو آپ نے ابھی پڑھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ تو اس حدیث میں غسل کا حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی میت کو نہلانے والے کے لیے خود غسل کرنا ضروری نہیں، صرف اور صرف مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ کہ ایک اور روایت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی حاکم اور بیہقی کی رکھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے کی وجہ سے تم پر غسل نہیں ہے، صرف ہاتھوں کو دھو لینا ہی کافی ہے۔
ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیتے، پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے۔ اسے حافظ ابن حجر نے صحیح کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابن عمر کے اس قول سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لیتے تھے اور کچھ لوگ نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ غسل مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ دونوں احادیث کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر یہ کہ نو مسلم کے لیے غسل، یعنی اگر کوئی شخص نان مسلم تھا، مسلمان ہو رہا ہے تو اب اس کو غسل کرنا ہوگا۔ غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ کیوں غسل واجب ہے ان پر؟ اس لیے کہ جب وہ غیر مسلم تھا اس نے غسل جنابت کبھی نہیں کیا، اور اگر وہ عورت تھی تو اس نے غسل حیض کبھی نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ اسلام قبول کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ اس کا اس وقت غسل کرنا اس کو پاک کر دے گا۔ عیدین کے روز غسل۔ نافع کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر کے روز عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے۔ پھر یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت علی جب یہ بات بتا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ایسا کرتے کس کو دیکھا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں اعتماد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اثر پر ہے، نیز اس کی بنیاد جمعے کے غسل پر قیاس ہے، یعنی عید کے دن کا غسل جمعے کے غسل کی طرح مستحب ہوگا، لازمی نہیں۔ ویسے تو پسندیدہ چیز کیا ہے کہ غسل کرنا چاہیے عید والے دن، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کیوں نہ کر سکے؟ تو کیا ایسے حالات آ سکتے ہیں کسی کی زندگی میں کہ وہ غسل نہ کر سکے؟ آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کمپلسری نہیں ہے، عید کے دن کا غسل بھی مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے ہمارا دین جب کوئی بھی چیز پسندیدگی کے اعتبار سے بتاتا ہے تو ریکمنڈیشن بھی اسی عمل کی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کو ہی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اٹس اوکے، فائن، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ پھر احرام کا غسل۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے تب بھی غسل فرماتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ تمام غسل بھی مستحب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے تو جسمانی پاکی کے ساتھ ہو تو اچھی بات ہے۔ آپ اگر جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے تو انشاءاللہ آپ روحانی طور پر بھی صحت مند ہوں گے۔ جسمانی طور پر پاک ہوں گے تو انشاءاللہ اس پاکی کو آپ روحانی طور پر بھی فیل کریں گے، آپ کی روح بھی فریش فیل کرے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے وقت بھی غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مکے میں داخل ہوتے وقت بھی غسل فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور بات جو میں بتانا چاہ رہی تھی آپ کو وہ یہ، امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مجمع میں جانے سے پہلے غسل مستحب ہے۔ یہ انہوں نے فقہ نکالی ہے جمعے کے غسل سے، اسی طرح سے عیدین کے غسل سے، اسی طرح سے آپ دیکھیے احرام کے غسل سے۔ یہ تمام غسل ایسے ہیں جو
استحباب کے لیے ہیں، لیکن اس کو بھی آپ دیکھیے کہ کیوں کروایا جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ انسان جو ہے وہ مجمع میں جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ تمام غسل جو ہیں وہ مسنون ہیں، مستحب ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو جمعے کے دن کا غسل، عیدین کے دن کا غسل، یا پھر احرام پہننے سے پہلے کا غسل، یا مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کا غسل، چونکہ اب آپ مجمع میں جا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پاک صاف ہو کر جائیں. اب آپ بالفرض کلاس میں آتے ہیں، یہ بھی ایک لوگوں کے مجمع ہی کی صورتحال ہے، تو جب بھی کلاس میں آئیں شاور لے کر آئیں، کیونکہ آپ اگر تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے گا نا وہ بھی بہت کمفرٹیبل فیل کرے گا. بہت سارے لوگ مجمع میں بغیر غسل کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے کپڑوں پر پسینہ اور اس کے علاوہ گرد مٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو وہ ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی مجمع میں جائے تو شاور لے کر جائے، یہ بھی پسندیدہ ہے. یہ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مجمع میں جانے سے پہلے غسل مستحب ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی غسل جس کے بارے میں علماء ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ ہے بے ہوش شخص جب ہوش میں آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے. اس بارے میں جو وہ دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت لاحق ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے لیے کسی لگن میں یعنی ٹب میں پانی رکھ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل لے لیا آپ پھر بے ہوش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ہوش آیا، پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو بتایا گیا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے پانی رکھ دو. پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، لیکن پھر بے ہوش ہو گئے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کرانے کا حکم دیا. تو علماء یہ کہتے ہیں اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہ بے ہوش شخص جب ہوش میں آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے. یہ غسل بھی مستحب ہے، مسنون ہے، کمپلسری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک غسل ہے جو کہ مستحب ہے، مسنون ہے. حاصل کلام کیا ہے، کنکلوژن کیا ہے؟ سارے غسل مستحبات میں سے ہیں اور فرض درجے کا غسل ناپاکی کا غسل ہے. سارے غسل میں سب سے اہم غسل جمعے کے دن کا غسل ہے، جس کو علماء واجب کا درجہ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. یعنی جمعے کے دن کا غسل اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو اس کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، واضح؟ کون کون سے غسل پڑھے آج ہم نے؟ جنابت کا غسل جو کہ فرض درجے کا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا جمعے کے دن کا غسل. اس غسل کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ کچھ علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کو لازمی طور پر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر نہ کر سکے تو کوئی ایشو نہیں. اور پھر اسی طرح سے میت کو غسل دینے والا بھی غسل کرے، یہ بھی مستحب غسل ہے. پھر اسی طرح سے جو نان مسلم مسلمان ہو جائے اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ کوئی نہ کر سکے تو کوئی ایشو نہیں ہے. پھر اسی طرح سے عیدین کے غسل کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا کہ یہ بھی بہت تاکیدی غسل ہے، لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو کوئی ایشو نہیں، مستحب کے درجے پر ہے. پھر اسی طرح سے احرام کا غسل اور مکہ میں داخل ہوتے وقت کا غسل.